ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، سینیٹ سے حلقہ بندیوں کے بل کی منظوری کے بعد عمران خان کے قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ دم توڑ گیا ہے اور اب اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ آئندہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کے موڈ میں اب آ گئی ہیں اور چلی گئی ہیں۔ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو ناظرین مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے اور آج شاہد خاقان عباسی ہیں۔ 2018 میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ کیا یہ سوال مسلم لیگ نون میں قیادت کی لڑائی کھڑی کر سکتا ہے؟ تحریک انصاف کے بھی اس سال پر قطر دیے گئے جب ان کے اہم رہنما جہانگیر خان ترین کو بھی نااہل کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم بھی ابھی تک دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ابہام کا شکار ہے۔ آئندہ وزیر اعظم کے لیے ان کا امیدوار کون ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسی نے پاکستان کو خبردار کر دیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنی ہوگی، چونکہ امریکہ اس کے لیے پاکستان کو ایک بھاری رقم دیتا ہے۔ چاہے سیاسی منظرنامہ ہو یا عالمی، دونوں پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آج انہی دونوں موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر جاوید عباسی صاحب، آپ سربراہ ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے۔ پیپلز پارٹی سے موجود ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب، اب ممبر ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور اور تحریک انصاف سے شرکت کر رہے ہیں سینیٹر نعمان وزیر کھٹک صاحب، آپ ممبر ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سی پیک پروجیکٹس کی اور آپ ایک اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ حمداللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جے یو آئی فیس سے فون پر، مگر کچھ ہی دیر بعد اور تھوڑی دیر کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے بات شروع کرتی ہوں۔ بار بار نام آ رہا ہے جی شہباز شریف صاحب کا، جن اینکرز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ کہیں اور سے اپنی لائن لیتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہوں گے وہ اگلے آپ کے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، 7 مہینے رہ گئے الیکشن میں، آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک تو ہمارے وزیر اعظم صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ملک میں ہیں، الحمدللہ حکومت چل رہی ہے، پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، وہ تو حقیقت ہے نا۔ اور 2018 کے الیکشن میں ہم جائیں گے۔ الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی کی جو لیڈرشپ جیتنے کے بعد پارٹی کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں بیٹھ کر جس کے اوپر بھی فیصلہ کریں گے، یہ پارٹی اس کے پیچھے متحد ہے۔ یہ ہمارے بارے میں لوگ پہلے مریم نواز صاحبہ کا کوئی امید نہیں ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر آئیں گی یا ان کی ایک نمائندہ ہوں گی؟ میں نے کہا کہ یہ فیصلہ پارٹی ہمیشہ اپنے الیکشن کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ اس وقت پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی، میاں نواز شریف صاحب بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ملک کا، اگر ہماری پارٹی کو اتنی بڑی اکثریت مل گئی، ابھی تو 2018 کے الیکشن میں ہم یقین ہے کہ ہم زیادہ سیٹیں جیتیں گے، پھر بھی الیکشن ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا آخری دم تک۔ جیتنے کے بعد لوگ وزیر اعظم کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ابھی بہت پہلے ٹائم ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک دفعہ فیصلہ ہوا تھا، خود انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی صوبے میں رہوں گا، میں ایز اے چیف منسٹر کام کروں گا، انہوں نے بہت اچھے کام کیے۔ اب آگے جا کے کیا ہوگا؟ کریم خواجہ صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر بھی غیر یقینی صورتحال ہے، کیا وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے یا زرداری صاحب خود ہوں گے؟ پارٹی کے کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے اور اس کے ہاتھ میں ہے، پارٹی کی سی سی کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کریں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب ہیں۔ تو اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں، فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا، ابھی تو قبل پرنسپل از دس انڈرسٹوڈ؟ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی تو ایج نہیں ہو سکتی نا، دیکھیں دیٹ از سم ادر تھنگ، وقت پر فیصلہ کریں گے، مگر یہ کہ بلاول صاحب اور سی سی بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ زرداری صاحب آ سکتی ہے، کوئی ہو رہا کیونکہ تارپور صاحبہ بھی کچھ سوچ رہی ہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں اس وقت تو بلاول کینڈیڈیٹ ہے، باقی مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ 32 ایئرز ہے نا جی؟ 32 ایئرز ہے، 32 یا 35؟ اچھا 35 ہے، 35 پرائم منسٹر ابھی تو کافی وقت ہے پھر ان کے لیے۔ ابھی 2018 میں اس لیے کہا کہ 2018 میں دیکھیں، اب یہ تو فی الحال تو ہم پریزیوم بلاول کو ہی کر رہے ہیں، مگر لیٹ دیٹ ٹائم کم،
باقی یہ بات میں How you امپورٹنٹ presuming with if the law doesn't یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ بلاول ہوگا. اگر ایج نہیں ہوتی ہے تو دیر از پیپلز پارٹی ول ڈیسائڈ. اس میں نعمان وزیر کھٹک صاحب, is this a foregone conclusion کہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے؟ دیکھیے جی ہمارا تو ویری کلیئر دیٹ وی وانٹ. So you're the only ones who are clear. ویری کلیئر. اور لیکن میں آپ کو ایک جو مجھے فیئر جو نظر آتا ہے کہ ابھی سینٹ کا الیکشن ہوئے گا, جو الیکشن ہو جائے گا, اگر سینٹ میں بھی پی ایم ایل این کی پوزیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور وہ یہاں بھی ان کی نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, تو واٹ آئی فیئر از کہ جی 62-63 کو یہ دونوں پارلیمنٹ سے ختم کرایا جائے گا. اور اگر پی ایم ایل این ووٹ لیتی ہے اور وہ پوزیشن میں ہوتی ہے تو دس از واٹ از مائی فیلنگ از کہ دس از واٹ دا پلانز آر ود پی ایم ایل این کہ 62-63 کو ختم کرا کر نواز شریف کو پھر لانے کا. اور اگر یہ ہے تو اٹ از ویری ڈینجرس, ویری بیڈ فار دا کنٹری, ویری بیڈ فار دا ڈیموکریسی, اگر ایک نائل آدمی کو آپ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. کیوں جی سینٹ کے اندر آپ کی پوزیشن سٹرانگ ہو جائے گی؟ ڈی لیمیٹیشن کے بل کے بعد تو لگ رہا ہے کہ جی اب سینٹ الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو پہلے بھی لگ رہا تھا. آپ کی پوزیشن سٹرانگ ہو جاتی ہے, 62-63 کو آپ سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کو آپ واپس لا سکتے ہیں قانونی طور پہ, وہ تو چیلنج نہیں ہو جائے گا کورٹ میں؟ اگر 62-63 نہیں ہے اینڈ ہی از فار دا 4th ٹائم, تو 4th ٹائم پر تو نہیں ہوگا اگر اس کو بھی چینج کرتے ہیں. نہیں 4th کی تو کوئی پابندی کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں. وہ تو اب پابندی نے وہ ایک دفعہ ختم ہو گئی تھی نا, وہ گیلانی صاحب نے ختم کر دی. نہیں 18th امینڈمنٹ میں, اب 18th امینڈمنٹ میں وہ ختم ہوئی ہے گیلانی صاحب نے. ان کی گورنمنٹ تھی نا تب, ان کی اب کوئی ایک دفعہ بنے یا 6 دفعہ بنے, تو لہٰذا وہ جو کانسٹیٹیوشنل بار رکھا تھا پرویز مشرف نے, محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو روکنے کا, وہ 18th امینڈمنٹ نے ختم ہو گیا. اب کانسٹیٹیوشن کا کوئی بار نہیں ہے. یہ جو نعمان وزیر صاحب کوئی خوف ہے, خوف ہمارے سے ہے, میاں صاحب سے بھی ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اکثریت ملے گی. خوف پیدا کیا تو ہے نہیں, کیونکہ اکثریت ہے نا جی, اکثریت عوام کی ہوتی ہے. ابھی ہماری پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہے. وہ ان پن پوائنٹڈ انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ 62-63 کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں ہمیں اکثریت حاصل ہے, سینٹ میں ہماری اکثریت حاصل ہوگی, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ جانتی ہیں اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پارلیمان کے پاس یہ ہمیشہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کسی وقت بھی اگر پارلیمان فیصلہ کرے تو اس کے لیے تو کوئی پابندی نہ میں لگا سکتا ہوں. جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے آپ کو کہہ رہے تھے کہ پہلے کر لیں, کس چیز کا 62-63 کا آپ نے کہا نہیں تھا ان کو کمیٹیز میں کہ 62-63 آپ نہیں مانا. یہ 18th جب 18th امینڈمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے مخالفت کی تھی. اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں, ان کے اپنے اپنے طریقہ کار تھے. ابھی بھی ہم 62-63 کا پورا کوئی نہیں ختم کرنا چاہتا اور نہ کوئی ختم. اچھا تو پھر کیا ختم کریں گے؟ صرف وہ شک صادق اور امین 62(1)(f. نہیں, ابھی میں نے یہ کہا کہ ابھی ہمارے ہاں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, ہم نے کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. یہ ان کو خوف ہے, اور خوف کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. خوف ان کو ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے. آپ کو صرف خوف ہے یا آپ کے پاس کوئی چلیہ ہے؟ میں آپ کو دیکھیں جی, ان کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے شاید جاوید عباسی صاحب بتانا نہیں چاہتے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, پتہ نہیں. لیکن ایک یہ چیز ہے کہ دس از ویری ڈیٹرمنٹل ٹو دی ڈیموکریسی اور ملک کو آگے چلانے کے لیے کہ تین دفعہ پرائم منسٹر بنے. کیا حال ہوا آج کل, کیا آپ دیکھیں حال یہ تھے کہ کل جب سیشن چل رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہوئے تھے, ویئر واز دا ڈیفینس منسٹر؟ ڈیفینس منسٹر کو چاہیے, ڈیفینس منسٹر از ٹو کم اینڈ اسپیک آن دا بہاف فار دی ڈیفینس فورسز. تو وہ جو خبریں آئی تھی کہ ڈیفینس منسٹر کو بھی موقع مل گیا سوال کرنے کا, وہ غلط تھیں؟ تھے ہی نہیں ڈیفینس منسٹر. ڈیفینس منسٹر کہاں تھے؟ نہیں تھے. دیکھیں جی آپ سٹینڈرڈ میں میری بات میں ایک پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے شو کے حساب سے. پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے رہبر رہے ہیں سائیں جی ایم سید, غفار خان, خان عبدالغفار خان, ابھی مسلم لیگ نون کے رہبر جو ہے سائیں یہ میاں نواز شریف ہیں, تو فیوچر میں اس کا جو اسٹیٹس یہی رہے گا جو غفار خان کا اور سائیں جی ایم سید کا اور الطاف حسین کا رہا ہے, اب ان کا رہے گا میاں نواز شریف. نہیں مگر بات سنیں, اگر یہ 62-63 ہم تو چاہتے ڈاؤن کرنا چاہیں, نہیں کریم خواجہ صاحب, اب جو ماحول پیدا ہوا ہے آپ ان کا ساتھ دیں گے کہ نہیں, جو کہ پرنسپلی پاکستان پیپلز پارٹی 62-63 کے خلاف رہی ہے؟ بالکل, ہم اس وقت بھی خلاف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب وقت آئے گا, کیونکہ یہ اس وقت چاہ رہے تھے, ہم نے کہا پرسن اسپیسیفک آئے, جب الیکشن کے بعد ہوگا تو پرنسپل اسٹانس. یہ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں نعمان وزیر صاحب, آپ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. الیکشن کے بعد کی بات, یہ کون سے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں 2018 کے الیکشن سے پہلے 2018 میں سینٹ کا جب الیکشن ہو جائے گا اور نیچرلی ان کی پوزیشن سینٹ میں میجورٹی ہو جائے گی, میجورٹی ہو جائے گی, اس کے بعد یہ
इन अप्रैल में 62-63 को स्ट्राइक ऑफ करेंगे, Assemblies ये dissolve आगे करने से पोजीशन पहले। बनाएंगे कि प्रिंसिपली 62-63 के हम खिलाफ हैं, और इन्होंने जो है उस वक्त इमेच्योर एटीट्यूड किया था नून ने, इनकी बात नहीं, वो माजी को छोड़े, अपनी राय दें। 62-63 के अगर ये स्ट्राइक डाउन करते हैं जिस तरह इनका खदशा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी कि नहीं देगी मौजूदा असेंबलीज में? देखिए, प्रिंसिपली 62-63 के हम खिलाफ हैं शुरू से। हमारा स्टांस वही है जो बेसिकली जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में 62-63 नहीं है, तो हम उसी पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन 62-63 जो है ना, ये एक मुल्क के लिए अगर आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक आदमी सादिक अमीन का उसका रेफरेंस देते हैं, इट हैज़ टू बी देयर, इट हैज़ टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन जिसकी इंटेग्रिटी। यहाँ तो सादिक अमीन हाफिज सईद होगा या मुल्ला उमर होगा या मौलवी अबू बकर होगा, यही होगा ना। नहीं, आपके तो 62-63 में इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही होगी ना। 62-63 में तो सारा पार्लियामेंट बैठा हुआ है, सारे उसका सपोजिडली 62-63 में हम सब फॉल नहीं करते हैं। मगर नुमान वज़ीर साहब, इंडिया में भी तो 62-63 है, मगर वो क्रिमिनल इफ यू आर कन्विक्टेड तो फिर उसके अंदर लागू होता है। ये जो मॉरल टर्पिट्यूड है ना, ये पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब लेके आए थे। ये मैं कहता हूँ 62-63 को रीडिफाइन करना चाहिए, लेकिन आप एक कन्विक्टेड आदमी नाअहल उसमें ये खुद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर उसमें आते हैं, जो भी होता है डिस्क्वालीफाई। इंदिरा गांधी भी तो करप्शन में नाअहल हुई थी रायबरेली के अंदर, ठीक है, तो वो रही फिर सदर। मतलब मैं आपको सिर्फ जो खित्ते के अंदर प्रैक्टिस चली है मैं उसका हवाला आपको दे रही हूं। मैं उसमें क्लियर कर दूं कि कुछ दोस्तों का शायद ये ख्याल है कि ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 62-63 था, बिल्कुल था। ये दो तीन चीजें जो था कि वोटर लिस्ट में नाम हो और पाकिस्तान का शहरी हो। 63 ये था भुट्टो साहब का जो है 62-63 बाद ये तो ज़ियाउल के लेकर आए थे। लेकिन पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन थी ना कि भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम हो और आप पाकिस्तान के शहरी हो। आपने कहा ना कि आइन में नहीं था, मैंने कहा मगर हम तो रैपर बनेंगे ना। मगर देखिए, अगर ये सिचुएशन अब ताहिरुल कादरी साहब ने भी कह दिया कि जी हम कसास की तहरीक चलाएंगे, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका कितना साथ देगी? क्या अगर वो डिसाइड करते हैं कि जी हमने यहाँ पे धरना करना है, आप धरने में उनके साथ शरीक होंगे? देखिए, जहाँ तक उसका जो मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ जिसमें 14 लोग शहीद हो, उसके अंदर तो वो हो या कहीं भी ऐसा वाक़या पाकिस्तान में हो जो लोग जो बेचारे एक धरने में बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी अदर देन सिटिंग ओवर देयर, उनको आपने इनोसेंट लोगों को मारा, कहीं भी हो, हम उसको जहाँ भी हो उन लोगों के सपोर्ट में खड़े होंगे इररिस्पेक्टिव। जहाँ तक हमारा किसी के साथ एफिलिएशन का ताल्लुक है, कोलिशन का ताल्लुक है, नो, वी विल नेवर एफिलिएट आवरसेल्फ विद एनी पार्टी because none of the parties are worth it। नहीं, मगर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था, सबकी सिंपथीज, इनकी भी सिंपथीज उनके साथ है प्रिंसिपली। वो ये कहते हैं कि जी मगर हम सड़कों पे शायद उनके साथ ना उतरे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनके साथ उतरी है सड़कों पे माजी में। अब क्या होगा? सड़कों पर जहाँ तक उतरने का ताल्लुक है, हम हर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे जो कानून के दायरे के अंदर हो, जो आवाम को तकलीफ ना दे। जैसे अभी जो खादिम हुसैन रिजवी ने जो किया, नो वी आर नॉट विद दिस थिंग, जो आपका पिंडी से आपने इस्लामाबाद को लॉकआउट कर दिया, लोगों को तकलीफ दी, गवर्नमेंट के फंक्शंस को नहीं चलने दिया। अगर कभी किसने भी किया, वेदर आप 126 दिन हमारा बात करते हैं, हमारा बात एक साइड पर था, हम जो कर रहे थे, और उसकी वजह से जो आज अकाउंटेबिलिटी देखने में आ रही है, दिस ऑल स्टार्टेड जो स्टार्ट हो उधर से स्टार्ट हो। सेइंग इज कि आप प्रोटेस्ट करेंगे मगर आप एक महदूद ग्राउंड के अंदर करेंगे, आप इस तरह सड़कों पे चौकों पे नहीं करेंगे जहां लोगों का मूवमेंट को इंटरफेयर करता है या लोगों को तकलीफ होती है, अवाम को तकलीफ होती है, उसमें हम इंडल्ज नहीं करेंगे। अच्छा सेनेटर साहब, आपसे मैंने एक सवाल करना है। आपकी जो 7 सेनेटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं दिया डिलिमिटेशन बिल के ऊपर और उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने फाटा रिफॉर्म का बिल पास नहीं किया, इसलिए हमने एहतजाजन नहीं दिया। नैब के अंदर भी था कि आपने फाटा रिफॉर्म्स करने हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। क्या वजह है कि आप नहीं कर पा रहे? क्या मौलाना फजल रहमान और अचकजई के बगैर नहीं हो सकता? मेजॉरिटी है आपकी सेनेट में भी, अब हो जाएगी और नेशनल असेंबली में भी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे एक आध मिनट देंगे कि ये फाटा रिफॉर्म्स पहली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 के इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक तब्दीली की कमेटी बनाई। फिर पास क्यों नहीं कर रहे? अब एक मिनट तो दे दें, जितना लंबा आपने सवाल किया इसका मैं आधा जवाब देता हूँ। वो जब कमेटी की रिपोर्ट आई, ये मामला लेके गए कैबिनेट में, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, बिल बना लिया। आप जानती हैं और आप बहुत ही इसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, आप भी पढ़ रही हो और आइंदा भी पड़ेगी। हमारा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्योंकि इसके अंदर तो सिंपल लॉ के तहत आप अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट। कितनी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन इसके बाद जो अमेंडमेंट आएंगी
جب اس کو خیبر پختونخوا میں پوری طرح شامل کیا جائے گا، پھر کہیں کانسٹیٹیوشن میں سیٹیں ڈیفائنڈ ہیں، میں آپ کسی سے پوچھ لینا. اچھا مولانا فضل الرحمان کے بغیر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا مجھ سے ایک بات Why is he so دیکھیں، important? آپ کے بہت زیادہ ویورز ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ جو میں نے بات کی ہے میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ اس میں آپ جانتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پروونشل اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ڈیفائن ہیں. ابھی فاٹا کی سیٹیں ڈیفائنڈ ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ فاٹا کے ممبر کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وہ کس طرح منتخب ہو کے آئیں گے، وہاں کے سینٹ کے ممبر کس طرح منتخب ہو گے. یہ ختم ہو جائے گا جو ہی وہ ٹرائبل ایریا جو شامل ہو جائے خیبر پختونخوا میں. یہ ممبر آئندہ پروونشل اسمبلی منتخب کرے گی وہاں کے سینیٹرز کو. یس نعمان صاحب اب میں بتا دوں، یہ اختلاف رائے تو ہے نا سر، آئینی پوزیشن ہے. جو اگلی بات میں ان کو بتا رہا ہوں، یہ بل آ گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور کسی اور کی وجہ سے ہم روکتے ہیں تو ہم کمیٹی نہ بناتے، یہ کیبنٹ میں نہ لے کے آ جاتے. ہم نے بل بنا لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو. کنسنسس پیدا ہو گیا انشاءاللہ، بہت جلدی خوشخبری آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ بل جلدی لائیں گے. اچھا میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اس کے بعد میں آپ سے رسپانس چاہوں گی. کنسنسس ویسے آپ نے جہاں پیدا نہیں کرنا ہوتا اور آپ نہیں بھی کرتے. ابھی وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ اس کو بھی مبارکباد. ویلکم بیک ناظرین. اب یہ بھی بات ہو جائے کہ 2018 میں جو الائنسز ہوں گی مختلف جماعتوں کی وہ کن کن کے ساتھ ہوگی. سب سے پہلے نعمان وزیر کھٹک صاحب آپ کے پاس آؤں گی، چونکہ بات ادھر سے شروع ہوئی تھی فاٹا اصلاحات کے حوالے سے. تو یہ بات تو کلیئر کر دیں کہ جو فاٹا اصلاحات کا بل تھا وہ ایک عام قانون کے تحت سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، میں جو جاوید عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ باقی ریفارمز، ہمیں تو سب سے بڑا پی ٹی آئی کو گلا یہ کہ جو سارا فیصلہ ہوا تھا ایک ایکسٹینسو کمپریہنسو ریفارمز کا تھا، اس بل کے اندر وہ سارا ریفارمز چھوڑ دیا گیا اور ایک مائنر سی چیز سامنے لائیں کہ جوڈیشل ایکسیس ٹو اپیل انہیں دیا ہے کہ جو ابھی پولیٹیکل ایجنٹ ہو ایکٹس ایز اے سیشن جج، وہ جو ایک 25 سال قید دیتا ہے کسی آدمی کو، اس شریف آدمی کو رائٹ و اپیل دیں کہ جی کسی ہائر اتھارٹی کے پاس، اپیلنٹ کے پاس چلے جائیں اور اپیل کر اپنا فیصلہ کروا لیں. یہ صرف چیز ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اپیل اگینسٹ دا پولیٹیکل ایجنٹ ڈیسیجن کین لائی ود دی سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ. کیوں نہیں ہو رہا پاس جی؟ کیوں نہیں پاس ہو رہا؟ سیدھی بات کروں، صرف بات ہے کہ مولانا صاحب کچھ گینز مانگ رہے ہیں، کوئی گینز ان کیش اور کائنڈ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، وہ ان کا بھی آپس میں فیصلہ ہو جائے گا. پیپلز پارٹی والے جلدی فیصلہ کر دیتے تھے، یہ ٹائم لے رہے ہیں، نیگوشیشن ہو رہی ہے، کل پرسوں تک ہو جائے گا فیصلہ. ہمیں پتہ ہی نہیں، عوام کو کیا، پارلیمنٹیرینز کو بھی پتہ نہیں چلے گا، فیصلہ ہو جائے گا. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، بلکہ شیخ رشید صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈی لمیٹیشن بل جو ہے، اچھا آپ کے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، بٹ ہی از انڈیپینڈنٹ پارٹی، ہی از ڈیفینیٹلی انڈیپینڈنٹ، مگر خیر آپ کے بڑے قریب ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی لمیٹیشن بل کے اوپر ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے کہ جی سندھ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو تھوڑی سپیس دی جائے گی اور پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو سپیس دی جائے گی. دیکھیں جی، پہلے تو جہاں ڈی لمیٹیشن بل کا جس طرح فیصلہ ہوا نا، آئی ایم اگینسٹ دیٹ تھنگ کہ آپ پرائم منسٹر صاحب بریکفسٹ میٹنگ کال کرتے ہیں جہاں سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹری لیڈرز آ کے بیٹھتے ہیں. پی ٹی آئی والا ہم نے نہیں، وی نیور وینٹ اٹینڈڈ دیٹ بریکفسٹ. بٹ یو ووٹڈ ان فیور آف یس وی ووٹڈ، لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. بریکفسٹ میٹنگ آئی فیل نانٹلی کہ آپ جاتے ہیں، آپ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ آ کر ڈیسیجن دے دیتے ہیں کہ اچھا چلو ووٹ اس کو دو. تو کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. کنسنسس بلڈ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کریں بات، اوپنلی بات کریں، ساروں کے سامنے کریں. یہ پارلیمنٹ انٹیگریٹی رائز کرتا ہے اور اس کی پارلیمنٹ کے ڈسکشن کے بعد ایک ڈیسیجن آتا ہے، وہ سب امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کریم خواجہ صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں، آپ واحد ایسے سینیٹر ہیں جو بات کر بھی جاتے ہیں، تو کیا ہوا ہے، کیا واقعی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس کا ہے امکان؟ ابھی تک تو جو میری اطلاعات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے ہمارا تو نیک ٹو نیک نون سے مقابلہ ہے اور پی ٹی آئی سے بھی ہے. ایک جو ہے الٹرا رائٹ پارٹی ہے، ایک جو ہے رائٹ ونگ پارٹی ہے، ہم جو ہے سینٹر ٹو دا لیفٹ پارٹی ہے. تو اب آئیڈیالوجی اتنی ڈفرینس ہے. آپ کے اندر بھی بڑے رائٹ ونگرز اب تو آ گئے ہیں. نہیں مطلب سچ تو وی آر سینٹر ٹو دا لیفٹ، یہ الٹرا رائٹ پارٹی ہے اور وہ جو رائٹ ونگ. اچھا مگر ان سے صرف یہ پوچھیں کہ جماعت اسلامی جو آپ کے اتحادی ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ تو ایم ایم اے بنانے کے آسرے میں ہیں اور جے یو آئی ایف کے ساتھ چلے جائیں گے، تو آپ کا پھر الائنس کس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں ہمارا تو اپنا سمیع اللہ ان کے ساتھ ہمارا الائنس ہے، اس کے ساتھ جنہوں نے طالبان بنائے ان کے ساتھ. ٹھیک وہ بھی ہے، جو ایم ایم اے کا جو ہے یہ ابھی انہوں نے الائنس ان کے آپس میں ہو رہا ہے، لیکن اٹ وڈ نیور بی اے لانگ لاسٹنگ. الیکشن کمپین تک یہ نہیں، الیکشن تک یہ نہیں چل سکتے.
یس MMA would be an entity, recognizable entity, ووٹ لے جائے گا اگر وہ یونائٹڈ رہے. مگر رہے گا نہیں. That's your prediction. کبھی نہیں رہے گا. کیوں جاوید عباسی صاحب؟ دیکھیں جی میرا تو اپنا خیال ہے کہ میں اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اس الیکشن میں اب ٹائم کوئی نہیں رہتا. ان کے وہ اتحادی تھے جماعت اسلامی والے اور بڑے عرصے سے رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم کچھ ہفتوں بعد ان کو چھوڑ کر ہم MMA میں جا رہے ہیں. تو مجھے اب MMA کے ٹوٹنے کا کوئی خدشات نظر نہیں آ رہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ کی بن جائے گی 2018 کی جنرل الیکشن سے پہلے؟ پیپلز پارٹی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت سے لیول پہ رہی ہے, کچھ اب بھی ہے, اچھا, اور کچھ آنے والے وقتوں میں. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, تو سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتی ہیں, ملک کو آگے لے جانے کے لیے. نہیں, الیکشن تو ہم نے کبھی ہمارا آپس میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو نہ لڑ سکتے ہیں, نہ ہمیں لڑنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے آئے ہیں, ہم ابھی بھی مقابلہ کریں گے. جو نعمان وزیر صاحب نے مولانا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قداور آدمی ہیں, بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں. دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے بل کی, انہوں نے ایک اپنا اصولی ہر جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے موقف رکھے, لیکن آپ یہ ضروری نہیں کہ ان کے موقف میں کوئی چلیں. آج ان کے لوگوں کو ہم نے بلایا تھا مگر وہ آئے نہیں. ہاں اگر وہ آتے تو میں یہ بتا دوں حافظ عبداللہ صاحب کو ان کا ایک موقف شروع دن سے اپنا چل رہا ہے. ہر جماعت کو یہ رائٹ ہے کہ اپنا موقف ہو. ہمارا کام ہے کہ جانا, کنسنسس پیدا کرنا, بات کرنا, جمہوری طریقے سے بات کرنا, لیکن الزامات اس کے اوپر دو رائے ہیں. مگر میں نے ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ناظرین, جو صدر ٹرمپ کی ایک پالیسی آئی ہے وہ کافی خطرناک ہے پاکستان کے لیے, اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے سینیٹر سے کہ کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی کل سینٹ کے اندر. یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج امریکہ نے پاکستان میں جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی جانب سے انتخابات میں سیاسی مہم چلانے کے حوالے سے بھی سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کل ہی پاکستان کو پھر سے خبردار کیا, اور اس بار یہ کافی سخت وارننگ ہے. کیا تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. And we have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help. ناظرین, امریکی صدر کی جانب سے پیش کی گئی نئی پالیسی میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ پاک بھارت تناؤ جوہری لڑائی کا بھی پیش خیمہ بن سکتا ہے, جس کو روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کی اشد ضرورت ہے. کریم خواجہ صاحب, کل جب چیف آف آرمی سٹاف آئے, پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کو کہ ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پارلیمنٹ میں آتے, اس کی اشد ضرورت کیوں پڑ گئی ایک دم سے؟ دیکھیں منیزہ, اگست سے جو چیئرمین سینٹ اور جو واقعات رونما ہو رہے تھے اس خطے میں اور دنیا میں, تو ہمارے پاس انٹینس ڈیبیٹ ہوئی سینٹ کے اندر کمیٹی ان ہول میں کہ پاکستان کی پالیسی کس طرح فریم ہونی چاہیے. اور اس میں کلائمیکس یہ تھا کہ بھائی آرمی چیف کو یا جو ہے ملٹری کو بلایا جائے, اور یہ پریکٹسز 2008 اور 2011 میں بھی ہو چکی ہے. اسی کو کنٹینیوٹی دے کر چیئرمین سینٹ نے, اور انسرٹنٹی جو پاکستان میں چل رہی ہے, خط لکھا تھا کہ بھائی آپ آئیں. اب وہ آئے, یہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے اور وہ آیا, اچھی بات ہے. مگر اس کے بعد کیا آپ کے زیادہ سرٹنٹی ہوئی ہے کہ جی ہماری جو فورن پالیسی کس طرف جا رہی ہے؟ چونکہ آرمی چیف صاحب ایران بھی گئے, پھر سعودی عربیہ میں راحیل شریف صاحب جو اسلامک ملٹری الائنس کو لیڈ کر رہے ہیں, بات ہو رہی ہے کہ جی چائنا کو کنٹین کیا جائے گا ٹرمپ کی پالیسی کے ذریعے. تو کچھ واضح ہوا کہ کس طرف ہماری فورن پالیسی کھڑی ہے؟ دیکھیں, ایک بات جو آرمی نے ملٹری چیف نے کل کی کہ وہ یہ کہ بھئی آپ فورن پالیسی ڈومین ہے جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے, اور ڈیفنس پالیسی بھی انہی کا ڈومین ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ محمد خان جونے جو جب بنے تھے پرائم منسٹر, تو اکیڈمکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بہت سی چیزیں اس نے ضیاء سے لینے کی کوشش کی, کچھ لی, کچھ نہیں لے پایا. تو اب یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کی ثوابدید کہ وہ کس طرح چیزیں اگر وہ انکروچ ہوئی ہیں واپس لی جائے. اب یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی, پیپلز پارٹی نے, ہم نے 2 دفعہ ملٹری والوں کو بلایا پارلیمنٹ میں. اس بار بھی اگر دیکھا جائے تو کریڈٹ سینٹ کو جاتا ہے, اور سینٹ کا چیئرمین رضا ربانی ہے, ٹھیک ہے وہ نیوٹرل ہے مگر ہے پارٹی کا. یہ کام ان کا تھا کہ اسپیکر کو چاہیے تھا نیشنل اسمبلی کو کہ اسی طرح کا کراتے, تو یہ مینیج نہیں کر پاتے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پالیسیز بنانے کے لیے
اسٹیک ہولڈر کی جو ہے گفتگو ضروری ہے، مگر بدقسمتی سے جو امپورٹنٹ بات ہے پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس طرف آپ دیکھیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹی جس میں حافظ سعید ہو، جماعت اسلامی ہو، فضل الرحمان ہو، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، سب پاکستان کا سارا سینریو رائٹ ونگ پارٹیز کا ہے، اس میں بہت کم اسپیس جو ہے وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر سوال ابھی بھی یہ اٹھتا ہے چونکہ میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ جی پاکستان کس طرف جا رہا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا چلا کہ جی خارجہ پالیسی ایگزیکٹلی کیا ہے۔ منسٹر ہی نہیں رکھا، انہوں نے منسٹر ہی نہیں رکھا، ابھی رکھا نا، اس کی وجہ سے سارا دیکھیں دو باتیں۔ ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے کہ چائنا کو ہم کنٹین کریں گے اور انڈیا کے ذریعے کنٹین کریں گے، آپ کی بات ہوئی ہے انڈیا کے اوپر، بار بار کیوں امریکہ کہتا ہے کہ جو ہمارے اس وقت جوہری جو ہیں ویپنز وہ نہیں ہیں، سیف نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمیں پالیسی کا بھی پتہ ہے اور پالیسی پہ کلیئرٹی بھی بہت زیادہ ہے، کبھی بھی اتنی کلیئرٹی نہیں تھی، اور میں ذرا ایک منٹ کا آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ بھی سمجھیں آئندہ پروگرام کے لیے کریں۔ سب سے زیادہ کنفیوزڈ اگر ساؤتھ ایشیا اور اسپیشلی اس ریجن میں ہے تو کوئی ہے تو وہ ٹرمپ ہے خود، کہ وہ اپنی الیکشن کمپین میں کیا کہتا تھا، وہ کہتا رہا کہ اوباما نے غلطی کی ہے، اس نے فوج افغانستان میں بیچ کی غلطی کی ہے، میں جون جیتوں گا میں اس کو واپس لوں گا۔ جب وہ جیت یہ بہت امپورٹنٹ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنے لگے، میں آپ کو اس لیے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں چونکہ ہماری ناظرین جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، ایک طرف سے سعودی عربیہ، ایک طرف سے آپ ایران کے بھی دورے کر رہے ہیں، آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آر وی ڈوئنگ اے بیلنسنگ ایکٹ؟ آر وی ٹرائنگ ٹو ویئر آر وی گوئنگ؟ لیکن آپ نے 10 سوال پوچھتی ہیں، آپ نے امریکہ سے جمپ کیا، دیکھ میں افغانستان ادھر پہنچ گیا، ذرا مجھے وہ بات کرنے دیتی تاکہ آسانی ہو جاتی۔ یہ پالیسی ہے کہ ہم نے امریکن کو کہا ہے کہ ہم نے اپنا گھر صاف کر لیا ہے، افغانستان میں لوگ یہاں سے گئے ہیں تو وہاں بیٹھ کر پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کے خلاف ایکشن لیں۔ ہم نے ان کو اگر کہا کہ کوئی ایک جگہ پاکستان کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سینچریز ان کی موجود ہے، ان کے اڈے یا ٹھکانے موجود ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم ان کو اٹیک کریں گے۔ پاکستان میں کوئی منظم گروپ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے، ضرب عضب کے نتیجے میں ان کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا۔ تو ڈرون کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ ذرا مہربانی کر کے سن لے، ڈرون 2000 سے شروع ہوئے ہیں، ابھی کوئی اکا دکا ڈرون آتا ہے اس کی بھی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، لیکن ڈرون کا جو ابھی 2 ڈرون آئے تھے ان کے بارے میں یہ بالکل ہم نے خدشات ظاہر کیے ہیں اور خدشات جو ہے ان کو کنوے بھی کیے گئے، لیکن امریکن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کہ افغانستان میں ہم آئے تھے، سب سے پہلے انہیں عراق میں شکست ہوئی ایک سپر پاور کو، دوسری بڑی اس کو شکست اب نظر آ رہی ہے افغانستان کے اندر، وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان کو اگر کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف اگر ایکشن لینا پڑا امریکہ کے کہنے پہ نہیں لیں گے، ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ کن کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور کن کے خلاف نہیں لینا چاہیے، اگر یہاں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی اگر آپ نے بات کی تو یونائٹڈ نیشنز کا بھی ایک ہے نا حافظ سعید صاحب کے اوپر کہ جی ان کے اوپر بھی بین ہے، تو کیا ہم ہمارے یہ ایڈوانٹیج میں ہے کہ ہم حافظ سعید صاحب کو انوائٹ کریں اور وہ الیکشن لڑیں؟ دیکھیے اس کے جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو کلیئرفیکیشن دوں۔ ایشیا فاؤنڈیشن کہتا ہے کہ 47% آف دا ایریا ان افغانستان ان کی افغان گورنمنٹ جو بیسیکلی یو ایس گورنمنٹ ہے اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ 137 اٹیک جو پاکستان میں ہوئے 125 افغانستان سے لانچ کی گئے، یہ امریکہ ہے، دس از یو ایس، وہ یو ایس ہے، یہ یو ایس 2 ہے، یہ بھی یو ایس ہے، اٹس ناٹ افغان، یو ایس گورنمنٹ ہے، بالکل۔ یہ جو اس کے 1,40,000 فورس تھی اس کی جو اب 20,000 رہ گئی ہے، صحیح کہا ان نے، جاوید باسی نے صحیح کہا کہ ٹرمپ نے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ اس نے کہا تھا ٹرمپ نے شروع میں ساری وڈرا کروں گا، اب یہ فیس سیونگ کر رہے ہیں، اپنی فیس سیونگ کرنے کے دے ہیو ٹو ہیو سم ایول، کہ کون ایول وہ پورٹرے کر رہے ہیں، دنیا کو اپنی پاپولیشن کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اب پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، جو برکس کانفرنس تھی اس کے اندر چائنا نے بھی تو سائن کیا ہے نا، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لشکر طیبہ، حقانی، ان سب کے اوپر آپ کلیمپ ڈاؤن کریں، تو چائنا تو آپ کو برا نہیں دکھانا چاہ رہا۔ میں آپ کو ایک فیکٹ بات کروں، چائنا کو چھوڑ دیں بات، ابھی انڈیا ہو گیا، یو ایس ہو گیا، افغانستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، جتنے یہ لوگ ہیں یہ سارے سپانسرڈ ہیں، یو ایس سپانسرڈ، افغانستان را سپانسرڈ، این ڈی ایس سپانسرڈ، یہ سارے سب کے پاس ایسے سینچریز ہیں، ایسے علاقے لوگ ہیں جن کو پروموٹ کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ 137 میں سے 125 را نے اور این ڈی نے، این ڈی ایس جو افغانستان اور انہوں نے کیا یہ سارے، یہ ہم وہ پہلے اس کو تو روکیں، مجھے میری طرف آپ پوائنٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف، پہلے اپنا ہاؤس کو تو ان آرڈر کریں نا، کیا امریکہ وہ ان ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کر سکا
کیا بات کرتے ہیں, آپ نے 23 ارب ڈالر دیے, ہمارا 123, امریکہ نے دیے 23 ارب ڈالر, 135 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے. صرف ہماری یہ ہماری مگر کریم خواجہ صاحب, یہاں پہ ہر بچہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کہہ دیں امریکہ کو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرو. دیکھیں منیزہ, یہ ہمارے دونوں دوست ہیں, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے پیپلز پارٹی, یہ دلیلیں ہم بھی ہر جگہ بات کرتے ہیں, مگر دنیا اس دلیلوں کو نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی درست کرنا پڑے گا. یہ دلیلیں ہم بھی دیتے ہیں نا, جو یہ دے رہے ہیں. تو اس بریفنگ کے بعد کو جو آپ لوگوں نے تہیہ کیا کہ جی ہم نے یہ درست کرنا ہوگا کہ بس اسی طرح چلنا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کو بٹھائے اور برین سٹارمنگ کرے اور اسٹیک ہولڈرز بٹھائے. 2 کمیٹیز ہیں, ڈیفنس اور فورن کا, نیشنل اسمبلی سینٹ کی بٹھائے, اور اس پر بہت دن تک بیٹھیں. ہم وہاں فیڈ بیک دیں گے اور ریویو کریں پالیسیز کی. اس میں ٹیررسٹوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جو انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہا ہے. میں خود جنیوا گیا ہوں, میری بات سنیں, میں بھی مختلف فورمز پر گیا ہوں. ہم نے یہی پاکستان کی بات کی, but nobody is ready to accept it. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں درستگی بیٹھ کر کرنی ہے. جی دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان یا پاکستان کی کسی بھی حکومت نے کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی کہ یہاں کوئی ٹیررسٹ گروپ ہو یا ٹیررسٹ کو جو سپانسر کرنے والا کوئی ہو. لیکن یہ فیصلہ کر لیا ہے ہماری لیڈرشپ نے, سب کا فیصلہ ہے کہ ہمیں کوئی باہر سے ہماری پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. ہم نے بہت سارا خرابی کی ہے, ہم لوگوں کی جنگوں میں اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے. ہم ووٹ کریں گے تو پاکستان کے یہی چاہتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ گروپس کو ختم کریں. معاف کریے گا مگر لوگ یہ ختم کر دیا ہے. پاکستان میں کوئی طالبان کا ابھی تک آپ تفریق ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں, آپ ٹیررسٹ ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ملک کو پہلے امن چاہتے ہیں. اس کے اندر جو آپ اگر ختم, باقی لوگ بھی ختم کریں, اگر ہمارے کہیں ہیں ہم بھی ختم کریں. ہماری جو سینچریز تھی ہم نے کافی حد تک, there is no کہانی nothing being supported by the government. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, how do you solve this thing? سب سے بڑا ڈرا بیک ہمارا کیا ہے, our foreign policy is not very well defined. our foreign minister was not there. نہیں میں ایک بار دوسرا جو آپ نے ویسٹ کے اندر آپ نے کرنا, یہ آپ اردو میں پروگرام کر رہی ہیں, ایسے انگریزی میں پروگرام ہونے چاہیے جو باقی لوگ سمجھیں. سر ہم نے اس طرح کے پروگرام افغانستان کے ساتھ کیے, ہم آپ کو اس کے اندر دعوت دیں گے. اگر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز جو ٹیررسٹ جو ٹلٹ کرتی ہے اس سے سیاسی احتیاط کریں, وہ نون والے ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں, اور جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور الیکشنز میں جائیں یا پریویس ہو, آپ امید کرتی ہیں کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اور اس کے پر آپ لوگ مجھے جواب نہیں دے رہے. میں آپ سے یہ سوال کروں گی ضرور, میرا وقت بہت کم ہے. یہ بتائیے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ گئے تھے ایران, پھر ہمارے جو فارمر آرمی چیف ہیں وہ عرب لیگ کے اس وقت سربراہ ہیں. کہاں ہے ہمارا بیلنسنگ ایکٹ, کیا ہونے جا رہا ہے خطے میں؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں جروسلم کو ریکگنائز کیا گیا ہے ایز اس میں بڑی آپس میں ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. وہ بالکل گئے ہیں, اور وہ بقول ان کے کہ یہ ملٹری ٹور تھا, ٹھیک ہے, اور ہمیں جو کوتاہی اگر کمی بیشی پولیٹیکل گورنمنٹ جو نون کی ہے, انہوں نے چیزوں کو پراپر مینج نہیں کیا, اس لیے اسپیس دوسروں کو مل رہی ہے. نہیں ان کو چھوڑیں, ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر جو ہے بیلنس 41 اتحاد از ناٹ اے بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے, کیونکہ دوسری طرف دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی جو 4-5 وہ بڑے مسلم ملک ہیں وہ اس اتحاد میں نہیں ہیں, اور اگر اس طرح کا جانا شروع ہو گیا فوج کی طرف سے یا ریٹائرڈ فوجیوں کی طرف سے یا بیوروکریٹس کی طرف سے, تو پھر اگر ایران جو بنا رہا ہے اتحاد, ادھر بھی لوگ جا سکتے ہیں اور یہ معاشرے میں کیوس ہوگا. ہمیں نیوٹرل چلنا ہے, سب سے دوستیاں رکھیں. اور یہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے سینیٹر جی, میں اس وقت بات ایک ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو الائنس بنایا گیا ہے یہ ٹیررزم کے خلاف بنایا گیا ہے, ٹیررسٹ جو بھی گروپ ان کے بلایا گیا ہے. ہمارا رول یہ ہے کہ ہماری پوری خواہش ہے کہ ہم سعودی عربیہ اور ایران کو نزدیک کریں, کوشش کریں کہ اگر ان کا کنفلکٹ ہے تو ختم کریں, تمام اسلامی ممالک کو قریب لانے کے لیے کریں. اور ہماری ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ سعودی عرب نے آپ کا ثالثی کا رول ایکسیپٹ کیا ہے. اگر نہ کریں ہم تو ٹرائی کرتے رہیں گے, نہیں ہم تو کریں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر ہم سے نہ بھی کریں تو ہم آخر دم تک کریں گے. ہم کبھی بھی کسی ایک گروپ کا پارٹی نہیں بنیں گے, کسی ایک ملک کا پارٹی نہیں بنیں گے. سینیٹر صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کے اندر آپ نے شرکت کی. آئی ایم سوری میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, اور میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ایک اور تفصیلی پروگرام ہو فارن پالیسی کے اوپر.
मगर जहां तक डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी का सवाल है तो नाजरीन ट्रांसपेरेंसी से ही काम चलेगा, क्योंकि अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो हमारे सियासतदानों को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।